بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، لاہور کی نجی یونیورسٹی میں لڑکی کا لڑکے کو پبلکلی پرپوز کرنے کا جو واقعہ ہوا، اس پر عوامی رد عمل روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ ان کی حمایت میں بول رہے ہیں اور ایون بہت سی سیاسی و سماجی اہم شخصیات نے بھی ان کے حق میں ٹویٹ کیے، حتیٰ کہ یونیورسٹی کے اقدام کی بھی مذمت کی کہ آخر اتنی سی بات پر ان کا نام کیوں خارج کیا گیا۔ بات صرف اتنی نہیں ہے، بلکہ اب تو نوجوانوں میں پرپوز کرنے کا یہ انداز بہت مقبول ہوتا جا رہا ہے، اور یکے بعد دیگرے اسٹوڈنٹس کی ایک دوسرے کو پرپوز کرنے کی مزید ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں۔ اس وقت یوتھ کو یہ اویئرنیس دینے کی اشد ضرورت ہے کہ یہ طریقہ آخر کیوں ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یوں چھپ چھپ کر ملنے اور ڈیٹ پر جانے اور حرام تعلقات رکھنے سے تو یہ بہتر اور حلال آپشن ہے۔ آخر اس میں کیا قباحت ہے؟ پھر تو یہ تنگ نظری اور شدت پسندی ہے کہ جب یہ نکاح کی بات ہے، محبت کو اسلامی شکل دینے کی بات ہے، تو پھر اس پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ اور جہاں تک علل اعلان پبلکلی تعلیمی اداروں میں محبت کا اقرار اور شادی کی پیشکش کرنے کا معاملہ ہے، تو کیا اسلام میں واقعی یہ منع ہے یا صرف یہ تنگ نظری اور سماجی زنجیریں ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں اکثر شوہر حضرات تو باہر کسی محفل میں اپنی مسز کا نام بھی نہیں لیتے، نام تو دور کی بات ان کی نسبت بھی اپنے ساتھ نہیں جوڑتے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ آپ کی بھابھی نے پکایا ہے، بچوں کی ماں نے بنایا ہے، گھر والوں کے ساتھ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین و سامعین، ان دونوں طریقوں میں سے کون سا طریقہ اسلامی ہے اور کون سا نہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ صحیح ابن حبان اور دیگر میں بخاری مسلم کی صحیح حدیث کے معیار پر پوری اترنے والی حدیث ہے، یعنی صحیح علی شرط الشیخین۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ ای الناس احب الیک؟ قال عائشہ۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ کون محبوب ہے، یعنی کس سے زیادہ آپ پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ اور مختلف روایات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال مجمع عام میں کیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی زوجہ کا نام بتا دیا۔ مگر ہمارے ہاں جو شرم و حیا کے نام پر بیوی سے اجنبیت اور فاصلہ رکھا جاتا ہے اور اس کا نام بھی زبان پہ نہیں آنے دیا جاتا، کہ جیسے نام کا بھی پردہ ہو، یہ غلط ہے۔ اگر اس میں حیا ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یوں زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام نہ لیتے۔ موجودہ بڑھتے ہوئے واقعات کو لگام دینے کے لیے میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ نکاح کے بعد آپ اپنی حلال محبت کا اقرار بے شک کرو کہ یہ سنت ہے، مگر جب تک نکاح نہیں ہوا، دل کی پسندیدگی سے لے کر نکاح تک تمام معاملات بڑوں کے ذریعے پردہ داری سے ہوں۔ ویسے ہم عجیب ہی قوم ہیں، جہاں آزادی ہے وہاں شرم، بیوی کا نام تک نہیں لیتے، اور جہاں حیا ہے کہ ابھی نکاح نہیں ہوا، صبر کرو، وہاں سر عام علل اعلان۔ کاش کہ یہی فرق آپ کو سمجھ آ جائے۔ محبت سے منع نہیں، لوگوں کے سامنے اقرار سے، اعتراف سے منع نہیں، صرف حلال تو ہونے دو رشتوں کو، پھر ہی اقرار کرو۔ نکاح کے بعد حلال ہے، نکاح سے پہلے پردہ داری، ایون محبت کا اقرار بھی، نکاح کے لیے پرپوز کرنا بھی پبلکلی صحیح نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔